बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना राजा, अपने चैनल फरजाना राजा ऑफिशियल के साथ। मैं बहुत दिनों से आपके सामने यूट्यूब के ज़रिए से हाज़िर नहीं हो सकी हूँ। मेरे फेसबुक के जो फ्रेंड्स हैं, व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो मुझे बिल्कुल फ़ॉलो कर रहे हैं और मैं यूएसए में मुख्तलिफ़ स्टेट्स के अंदर ट्रैवल कर रही थी, मुख्तलिफ़ सिटीज़ में ट्रैवल कर रही थी, जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी, जिनको पाकिस्तान से यहाँ रहने के बावजूद, यहाँ की शहरियत रखने के बावजूद पाकिस्तान से उनको मोहब्बत है, पाकिस्तान का दुख दर्द वो अपने दिल में लिए हुए हैं, उसको महसूस भी करते हैं, पाकिस्तान की कामयाबियों पे खुश होते हैं, और कहीं पे कोई वाक़यात और सानेहात हो जाते हैं तो वो उस पर दुख और दर्द का भी इजहार करते हैं। और पाकिस्तान की मोहब्बत में, अपने अपने इलाकों की मोहब्बत में, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत फोरम है जो कि साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम है, उसका क़याम अमल में आया हुआ है, और उसमें बहुत ही अच्छे पाकिस्तानी और दूसरे मुख्तलिफ और मुल्कों के लोग भी उसका हिस्सा बनते रहते हैं। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो उनके रुए रवां हैं, उसमें मैं कहूँगी कि एक माखानी साहब जिनका ताल्लुक कराची से है, सैयद फयाज साहब जिनका ताल्लुक कराची से है, इसके अलावा मुजफ्फराबाद से राजा मुजफ्फर साहब हैं, और मैं कितने लोगों के नाम लूँगी। बहुत ही वाइब्रेंट, और खानज़ादा साहब जो हैं, वो भी बहुत ही वाइब्रेंट मेंबर हैं इसके, और वो जियो को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारी अच्छी शख्सियात जो कि पाकिस्तान के लिए वैसे भी किसी न किसी कैपेसिटी में काम करते रहते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम जो है, इसके प्लेटफॉर्म से पूरे साउथ एशिया में जितने भी ऐसे अच्छे काम जो किए गए हों उनको वो हाईलाइट करते हैं, जितने प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करके उनके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं और सॉल्यूशंस भी देते हैं। तो इस फोरम ने मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मैं इनके फोरम पे बहुत सी जो कम्युनिटी के बहुत ही वाइब्रेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे मुझे मिलने का मौका मिला, जो वहाँ पर तशरीफ़ लाए। और उसमें मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगी कि नीलोफ़र अब्बासी साहिबा, जो कि पाकिस्तान ड्रामा से और टीवी से, पीटीवी से बहुत अरसे तक मुंसलिक रहीं, और उनके खूबसूरत ड्रामे सब लोग ने हमेशा याद रखे। वो भी वहाँ पर बड़े दूर से ट्रैवल करके आई थीं, और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत सी खिदमात को अंजाम दिया है, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। कुछ लोग तो 2 घंटे की और 3 घंटे की मुसाफत तय करके वहाँ पे आए थे ताकि वो मुझसे भी मिल सके और कम्युनिटी भी आपस में मिल सके, जिसमें मुख्तलिफ लोग थे। तो मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात थी कि मुझे इन सब से मिलने का ना सिर्फ मौका मिला, इनसे बात करने का मौका मिला, इन्होंने सवाल और जवाब का सिलसिला किया, वो भी मौका मिला। और मेरे जो फेसबुक पे व्यूअर्स, फॉलोअर्स और फ्रेंड्स हैं, आप सब ने फॉलो किया होगा और आपने देखा होगा कि मैंने उसके गाहे बगाए जो क्लिप्स मुझे मिल रहे थे, वो मैं क्लिप्स ऐड कर रही थी फेसबुक के ऊपर। तो उससे एक जो शेयरिंग है अपनी कामयाबियों की, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिस तरह से वर्ल्ड वाइड उसको रिकग्निशन मिली, जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने और दुनिया के दूसरे ममालिक ने के बड़े बड़े अदारों ने उसको एक रिकग्निशन दी, उसको वहाँ पे शेयर किया गया, जिससे कि हजरात, ख़वातीन और हजरात ने उसको बहुत सराहा भी। और इसके साथ साथ और मेरी जो किताब है जो मैंने पब्लिश की, आपको पता है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, उस किताब को भी तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों ने मुझसे उस पर सिग्नेचर्स लिए। तो मैं ग्रेटफुल हूँ उन्होंने जिन्होंने मेरे से ये किताब ली, मुझसे साइन करवाए, और यकीनन वो उस पर पढ़ेंगे और अपने कमेंट्स भी ज़रूर देंगे। तो ये मेरा सफ़र, और मुख्तलिफ, मैं तफसील में नहीं जाना चाहती क्योंकि आप लोग देखते रहे हैं, और इसमें पाकिस्तानी मीडिया ने भी और यहाँ का जो लोकल मीडिया है उसने भी अच्छी कवरेज दी, और उसको कवर किया ताकि जो लोग नहीं वहाँ पहुँच सके थे वो भी इसको देख सकें कि किस मामले में इतने लोग इकट्ठे हुए थे और क्या फंक्शन हुआ था। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त इस चीज़ पे सर्फ नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि इन इतनी एक्टिविटीज़ और ट्रैवलिंग के दौरान मैं कोई ख़ास वीडियोज़ नहीं अपलोड कर सकी हूँ। बहुत सारे इश्यूज़ जो कि मेरे नोटिस में लाए भी गए। तो मैं इसमें आज इस वीडियो में मैं ये बात करना चाहूँगी 2 बहुत अहम टॉपिक के ऊपर। एक जो कि आए दिन का मसला है, और वो पाकिस्तान के अंदर भी है और पाकिस्तान के अलावा साउथ एशिया का सबसे बड़ा
پرابلم ہے، جہاں پہ ہمارے پاس غربت زیادہ ہے اور خاندان جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ خاندان کا ایک فرد یا خاندان کے 2 افراد یا 3 افراد گھر سے باہر دیار غیر میں اور ان یورپین کنٹریز میں جا سکیں جہاں سے کچھ رزق روٹی کمانے کے بعد وہ اپنے خاندانوں کی واپس مدد کر سکیں۔ تو ایک بہت بڑے بڑے ایسے گروپس ہیں، گینگز ہیں، جو کہ لوگوں کو سے نہ صرف بڑی رقم ہتھیاتے ہیں بلکہ وہ ان کو ایسے غلط ذرائع کے ذریعے سے سمندر پار کروا کے یا دریاؤں کے ذریعے سے یا پہاڑوں کے ذریعے سے ان کو دوسرے ملکوں کی جو بارڈرز ہوتے ہیں ان کو کراس کراتے ہیں، جس کا میں کہوں گی کہ یہ بہت ہی خطرناک بہت ہی ڈینجرس ایکٹیویٹی ہے، اور کہیں سے زیادہ افراد یعنی کہ سینکڑوں افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں اور ان کے گھر والے ان کو دوبارہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو میرے سامنے پیش کیا گیا ایک یہ ہے، اور جس کو میں نے بڑے عرصے سے نوٹس کیا ہے۔ اور دوسرا آن لائن لون لینے کی جو پالیسی پاکستان میں کچھ آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، لیکن وہ سود در سود اور سود در سود کے معاملے میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ایک یہ بھی معاملہ میرے سامنے آیا تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس پہ ضرور بات کروں گی۔ اور بہت سے اور معاملات ہیں جس کے لیے میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے آپ کو کے سامنے ان کو میں پیش ڈیفینیٹلی کرتی رہوں گی۔ جہاں تک تعلق ہے حکومتوں کے کردار کا، تو یقیناً ہمارے جو خطہ ہے ساؤتھ ایشیا ہے اور خصوصاً اس میں پاکستان ہے، ہمارے پاس حکومتوں کے کردار کی طرف ایکسپیکٹیشنز بہت لگائی جاتی ہیں۔ جو سوسائٹی کا کردار ہے، جو ہماری لوکل سٹی گورنمنٹس کا کردار ہے، جو لوکل گورنمنٹس کا کردار ہے، وہ بہت منیمائز ہمیشہ رہتا ہے بیکاز آف لیک آف پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگز اور لیک آف پولیٹیکل اویئرنیس اور سسٹم کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یا سسٹمز ان پلیس نہ ہونے کی وجہ سے۔ کہیں پہ لوکل گورنمنٹس نہیں ہوتی ہیں، سٹی گورنمنٹس نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر ان چیزوں کو لک آفٹر نہیں کیا جاتا۔ کچھ سبجیکٹس کو جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹس بنا دیا جاتا ہے، کچھ کو پروونشل سبجیکٹس بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ لوکل سٹی کے زمرے میں آتے ہیں اور فراڈ کے زمرے میں آتے ہیں۔ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنا، کیونکہ اگر ان کو اپرچونٹیز ملکوں کے اندر مل رہی ہوں تو وہ اس طرح سے ڈیسپریٹ طریقے کے ساتھ دوسرے ممالک میں جانے کی کوشش نہیں کریں گے جس میں وہ اپنے گھر کا جو ہے زیور بیچ دیا جاتا ہے، ادھار لے لیے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں بہت ذرائع سے پیسہ حاصل کر کے ان کمپنیوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کمپنیوں کے ذریعے سے وہ ملک سے باہر جا کے کما سکیں۔ کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ میں اس پہ گزارش کروں گی کہ آپ بحیثیت سوسائٹی، یہ معاشرہ، اویئرنیس کریٹ کریے آپس میں مل کے، سٹی لیول کے اوپر، ولیج لیول کے اوپر، اپنے ٹاؤن لیول کے اوپر، کہ لوگوں میں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کا دکھ اور درد اور غم نہیں رکھیں گے تو صرف حکومتوں سے اگر ہم ایکسپیکٹ کرتے رہیں گے تو وہ شاید مدد بہت دیر سے پہنچے گی اور تب تک اٹ ول بی ٹو لیٹ ٹو آسک فار ہیلپ۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گی کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے، ہمیں اٹھنا چاہیے، ہمیں خود آپس میں ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے کے لیے بات کرنی چاہیے، وائس ریز کرنی چاہیے۔ آپ کی آواز کو میڈیا تک اور میڈیا کے ذریعے سے ایوانوں تک، اقتدار کے ایوانوں تک آواز کو پہنچنا چاہیے۔ تو میں گزارش کروں گی کہ حکومت سے تو یقیناً کروں گی کہ وہ اتنے سخت قوانین پاکستان جیسے ملک کے اندر، اور ساؤتھ ایشیا میں بھی قوانین موجود ہیں، پاکستان میں تو یہ قوانین بہت سخت آلریڈی موجود ہیں، صرف ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ ایسے گروہ جو کہ ان کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ امپلیمنٹ ہونے چاہیے۔ جو گروپس جو ہیں وہ لوگوں کو ملک سے باہر لے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں، بزنسز ہیں جو مجھے پتا بھی ہے وہ لائسنسڈ ہیں، پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں، لیکن اسی کی آڑ میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ رانگ مینز کے ذریعے سے اور ان راستوں کو استعمال کر کے ملک سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت ڈینجرس ہیں، ان کے خاندان کے لیے بہت ڈینجرس ہیں، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں، نہ صرف ان کے مالی حالات، ان کی جانی سچویشن بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
تو یہ خود کمیونٹی کو نظر رکھنی چاہیے، اور جو لوگ اس کا ارتکاب کر رہے ہوں یا مرتکب ہو رہے ہوں ان کو اداروں تک ان کی آواز اگر نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر میڈیا تک ان کی آواز آپ کو پہنچانی چاہیے۔ تو یہ سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے اپنے سٹی، ولیج، ٹاؤن، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، کیونکہ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ۔ بڑے شہروں میں بھی ٹاؤن لیول پہ جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، یا جو اور بڑے شہر ہیں، وہاں پر بھی اس کو منظم طریقے کے ساتھ آرگنائزیشنز سٹی لیول کی آپس میں بنا کے اس بات پہ اس پہ اویئرنیس کریٹ کی جا سکتی ہے۔ اس میں مسجد محلہ کمیٹی بنا کے بھی اویئرنیس کریٹ کی جا سکتی ہے۔ تو میں یہ ایک پوائنٹ لے کے آنا چاہتی تھی، اور میں انٹیلیجنشیا اور میڈیا سے بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، اس وقت حکومت کس کی آ رہی ہے، کون وزیر ہوگا، کون وزیر اعظم ہوگا، اور کس کے سر پہ بیٹھے گی ہما، یہ سب پروگرام کریے، لیکن عوام کے جو بیسک ایشوز ہیں اس کے اوپر ضرور بات کریے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ جو عوامی ایشوز ہیں اس کے اوپر اپنے سیگمنٹس، بہت سارے جو بڑے مین سٹریم چینلز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، نیوز پیپرز ہیں، وہ عوام کے جو ایشوز ہیں اس کے لیے پورا ایک ٹرانسمیشن مختص کرتے ہیں، یا اخبار ہے، نیوز پیپر ہے تو اس میں پیج مختص کرتے ہیں، لیکن میں گزارش کروں گی اس کو ہائی لائٹ کریے، اس کو پیج نمبر 5، 6، 7 پہ نہ رکھیے، اس کو مین پیجز کے اوپر لے کے آئیے، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ تو میں اس ٹاپک پہ آپ سے یہ گزارش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گی کہ عوام کے جو بیسک پہلے ہی پسے ہوئے ہیں، غریب لوگ اپنی غربت اور تکالیف سے گزر رہے ہیں، اپنی زندگی کے ڈے ٹو ڈے معاملات کو حل کرنے میں ان کے لیے بہت مشکلات ہیں، تو اس موقع پہ ان کو کوئی اور بوجھ اور کوئی اور وزن سہارنا جو ہے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو میں گزارش کروں گی کہ آپ ایک دوسرے کی ڈھال بن جائیے، تاکہ اپنے مسائل کا حل اور اپنی آواز ہم خود بن سکیں، اور ایوانوں تک بھی ہماری آوازیں پہنچیں میڈیا کے ذریعے سے اور انٹیلیجنشیا کے ذریعے سے۔ جو قومیں اپنی حالت خود بدلنا چاہتی ہیں، خدا بھی ان کی حالت بدلنے میں ان کو مدد کرتا ہے۔ تو اس پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔